جمعہ کے دن کے کچھ جو اہم مسائل ہیں، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، وہ ترتیب کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جمعہ کی جو رات ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر توفیق مل جائے، جمعرات کو آپ سوتے ہیں نا، توفیق مل جائے اس شب جمعہ کو اٹھیے، اگر 2 رکعت آپ تہجد اور نفل پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے یہاں بڑی سعادت ہے، اور یہیں سے اپنی عادت بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں، چونکہ جمعہ کا دن آنے والا ہے اور شب جمعہ بھی ہے اور بڑا برگزیدہ وقت بھی ہے، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اٹھیں اور 2 نوافل پڑھیں، اللہ کے یہاں بڑی اس کی خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن کی تیاری کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ رغبت دلائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں سب سے اہم تیاری ہے انسان کی پاکیزگی اور صفائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھا غسل کرتا ہے، اچھا غسل کر کے، اور یہاں پہ جب غسل کا تذکرہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرض غسل کرتا ہے یا جمعے کے دن کا غسل فرض کی طرح کرتا ہے، فرض غسل کرے یا مسنون غسل کو فرض کی طرح کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے پورے جسم کی صفائی کرتا ہے اور جسم کے ہر حصے کی صفائی کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ جو شخص غسل کرتا ہے اور پھر اول وقت میں جمعہ کی طرف جاتا ہے تیاری کر کے۔ اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے تو غسل کرنا ہے جس طرح فرض غسل کیا جاتا ہے، احتیاط کے ساتھ، پاکیزہ غسل، جسم کے ہر حصے کو پاک کرنا ہے، ہر حصے کی صفائی کرنی ہے۔ اور یہ یوم العید ہے، اسبوعی ہے، ہفتہ وار یوم العید ہے، اور پھر اپنے غسل کر کے گھر کے بہترین جو اس کا لباس ہے وہ زیب تن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو گھر میں خوشبو ہے، بہترین خوشبو وہ لگا لیتا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے خطبہ سے پہلے۔ میرے بھائیوں، آج مسجدیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے خالی ہوتے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ اب لیٹ آنے والے بھائی ان مسائل کو سمجھ لیں۔ مسجدیں جب خطیب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور جب جماعت کا وقت قریب آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو یہ جمعہ کی بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے، جمعہ سے پہلے۔ اور یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک اذان ہوتی تھی اور اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ تو بعد میں 2 اذانیں شروع ہوئی، لیکن علماء نے، محدثین نے اس بات کو بہتر قرار دیا ہے کہ اسی جو سنت کے مطابق اذان اللہ کے نبی کے زمانہ میں ہوا کرتی تھی اسی پر اکتفا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، علماء نے دوسری اذان جائز قرار دی ہے، لیکن اگر ایک ہی اذان ہو تو زیادہ بہتر ہے، وقت کی پابندی کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک اذان ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام اس اذان سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے، تو لہذا مسجد میں باوقار طریقے سے چل کر کے آئے، اور جمعہ سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے، 15 منٹ پہلے آ جائے، کوئی آ سکتا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے آ جائے۔ جمعہ میں آ کر جتنی توفیق ہے نوافل ادا کریں، یہ عبادت کا وقت ہے۔ اس سے پہلے آپ جتنے بھی نوافل ادا کرتے ہیں وہ آپ کی ہمت ہے، جتنے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل ادا کریں۔ میرے بھائی، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور بیٹھیں، یہ آپ کی عبادت کا وقت ہے، یہ انتہائی برگزیدہ وقت ہے، انتہائی خیر و برکت والا وقت ہے۔
جمعہ سے پہلے بیٹھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد فرمایا جو شخص آتا ہے نا جمعہ شروع ہونے کے بعد، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جہاں بھی جگہ ملتی وہیں پہ بیٹھ جائے، وہ آگے آنے کی کوشش نہ کرے کہ لوگوں کی گردنیں اور کندھوں کو پھلانگ کر آگے آئے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے اسے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا کہ اسے جہاں جگہ ملتی وہیں پہ بیٹھ جائے۔ فرمایا جو شخص ایسے وقت پہ آتا ہے اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا اور جہاں جگہ ملتی وہاں پہ بیٹھ جاتا 2 رکعت ادا کر کے، تو اللہ رب ذوالجلال ایسے شخص کے لیے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے وہ معاف کر دیتا۔ اور پھر جب جمعہ میں آ کے بیٹھتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لے، جمعہ میں آ کے بیٹھ گئے تو کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعہ میں آ کر بطور خاص جب خطبہ شروع ہو چکا ہو، اس سے پہلے بھی زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے بھی سلام کی حد تک، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے تو بعض محدثین علماء نے کہا سلام بھی نہ کرے، کیوں؟ اس کے سلام کی وجہ سے بہت سے لوگ یا خطیب اس طرح متوجہ ہو سکتا ہے، لوگوں کی توجہ بٹ جائے گی، یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ سلام بھی نہ کرے، آ کر کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائے، 2 رکعت پڑھے اور بیٹھ جائے۔ اور یہاں پہ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے، لیکن اتنی وہ بڑی اہم نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ جمعہ میں آتے ہیں اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ اذان ختم ہو جائے، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے یہ کہا ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہی وہ آتا خواہ اذان ہو رہی ہو، اب اذان اور خطبہ کون سی چیز اہم ہے؟ خطبہ اہم ہے۔ فرمایا کہ وہ دوران خطبہ نہ پڑھے 2 رکعت، بلکہ اذان ہو بھی رہی ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے، تاکہ بعد میں خطبہ کو یکسوئی کے ساتھ سن سکے۔ اس لیے کہ خطبہ کا سننا یہ انتہائی ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دوران خطبہ کسی کو اشارہ کرتا ہے یا زبان سے یہ کہہ دیتا خاموش ہو جاؤ، فقد لغا، حدیث کے الفاقد لغا، اس نے فضول بات کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فضول بات کہا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ اس نے اپنے جمعہ کے اجر کو ضائع کر لیا۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جس نے فضول بات کی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جمعہ کا اجر ضائع ہو گیا۔ لہذا جمعہ میں جب بیٹھنا ہے یکسوئی کے ساتھ، دھیان خطیب کی طرف، ممبر کی طرف، جو بات ہو رہی ہے مسائل ہو ان کی طرف، کسی کی طرف دھیان نہ دیا جائے، نہ کسی بچے کو روکا جائے، نہ بڑے کو روکا جائے، نہ سلام کہا جائے، نہ کسی طرف اشارہ کیا جائے۔ جمعہ کے اندر انتہائی یکسوئی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کوئی بھی حرکت اسے سرزد نہیں ہوتی، فرمایا وہ جمعہ کے اجر اور اس کی فضیلت کو حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو شخص پہلی گھڑی میں آتا ہے، اب اس کا مطلب بھی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ آخری حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلی گھڑی کب شروع ہوتی ہے اور کب آخری گھڑی ختم ہوتی ہے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کے یہ لمحات ہیں۔ فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، بر وقت آتا ہے، جلدی آتا ہے، اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، خواہ وہ 10 لوگ پہلی گھڑی میں آ جائیں، 20 آ جائیں، 100 آ جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جتنے لوگوں کو چاہے دے سکتا ہے، اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اونٹ کی قربانی پہلے وقت میں آئی، دوسرے وقت میں گائے کی قربانی، تیسرے وقت میں مینڈے کی قربانی، چوتھے وقت میں مرغی کہ اللہ کی راہ میں مرغی دی ہے، اور 5ویں وقت میں انڈے کی
انڈے کے صدقہ کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا جب خطیب شروع کرتا ہے جمعہ کو تو پھر اللہ کے فرشتے ان فضائل کو لکھنا بند کر کے اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، پھر آنے والوں کی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی کہ کون آ رہا تو کون نہیں جا رہا۔ یہ فضیلت کا وقت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ ہم نے آئندہ سے اس فضیلت کو، اس مقام کو، اس سعادت کو، اس خیر و برکت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جمعہ کا 1 گھنٹہ یا پہلے آ جائے 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ہے، اس کے لیے میرے بھائیوں وقت نکالیں۔ آج مسلمان ہر گھر میں پریشان ہے، کوئی کہتا ہے میرے بل بڑے آ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میری تنخواہ سیلری کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری سیلری تھوڑی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، مسائل ہیں بڑے بڑے، تو میرے گھر میں میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، میں کیا کروں، مارے پھرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے حضور جھک جاؤ، اور قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے عرض کیا، قل ما عند اللہ خیر، سورہ الجمعہ کی آخری آیت ہے۔ اے نبی ان کو کہہ دو جو اللہ کے ہاں خیر ہے نا، جو اللہ کے ہاں برکت ہے، تمہارے اس کاروبار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جو دوڑ دھوپ جمعہ کے دوران کرتے ہو، نماز چھوڑ کر کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ خیر و برکت تمہیں حاصل ہونے والی ہے کہ جمعہ میں آؤ، اللہ سے خیر و برکت حاصل کرو، اور انشاءاللہ جب یہ خیر و برکت اللہ کی طرف سے سمیٹ کر جاؤ گے، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔